السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ فجر کی نماز پڑھ کے سویا تھا، پھر میں زور کی نماز کے لیے اٹھا، زور کی نماز پڑھ کے پھر میں دوبارہ سو گیا تھا۔ ابھی اٹھوں، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ افضل بھائی پیسے کیسے کمائیں۔ تو چلیں پھر آج آپ کے ساتھ اپنے جو میں نے کیسے کمائے تھوڑے سے پیسے، اس کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے میرے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اس سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے کہ میرے کپڑے کی طرح مجھے میرے کپڑے یہ میرے کپڑے ہیں۔ اچھا یہ نہ ہو پھر آپ لوگ بولو کہ یار یہ ہمیں باہر جگہ دکھانے لایا، جگہ نہیں دکھانے لایا، میرے کپڑے ہیں، کیونکہ ابھی اٹھوں دوبارہ سے تو مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، تو اس کے لیے چھوڑ، یہ کیا ہو گیا، ایک منٹ۔ چلیں میں آپ کا یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ یہ جو آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ افضل جو ہے کام شام نہیں کرتا اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، پیسے شیسے نہیں ہے میرے پاس، لیکن لوگوں کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی دبئی میں ہوں، کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھ میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی ذرا سا سمجھا دیتا ہوں۔ کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر پیسہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے، اتنا نہیں ہے میرے پاس بھی، پہلے بھی غریب تھا اب بھی غریب ہوں، پہلے بھی اللہ کا شکر تھا اب بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کہنے کا جو مقصد ہے وہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی شروع کے ٹائم پہ لے جاتا ہوں کہ جب میں نے نیا ادھر آیا اور میں نے کام کرنا شروع کیا، مجھے 8-10 سال ہو گئے دبئی میں، بچپن سے سیدھا بوڑھے ہو گئے، انکل ہو گئے ہیں، جوانی کہاں کی پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ وہ دور تھا آج سے 10 سال پہلے کا کہ بس وہ مذاق نہیں ہوتا، فیملی کے جو بڑے ہیں یا جو بزرگ ہیں اسکول جاتے ہوئے دیکھ لیتے اور تیرا پیو کے کتنے تو کے کرسے، مطلب تانے دینا، تانے بازی کرنا، ایسی یہ والی باتیں سننے میں اسکول کا ٹائم گزرا، کالج کا ٹائم گزرا، چھوٹے موٹے کام کر کے پاکستان میں۔ پھر جب بہت تنگ ہو گیا تانے شانے سن کے، تو پھر مجھے لگا کہ نہیں یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، پیسہ جو ہے پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، تو پھر مجھے خود کے لیے کچھ کرنا تھا، تو میں آیا دبئی میں۔ اللہ خوش رکھے، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے بہت ساری جاب مجھے ڈھونڈ کر دی، 1500 کی، 2000 کی، 3000 کی، لیکن میں تو بضد تھا کہ میرے کو تو چاہیے پیسہ، بہت سارا پیسہ، تو میں کام نہیں کرتا تھا۔ تو اس پہ کبھی مجھ سے رشتہ دار ناراض ہو جاتے تھے، کبھی وہ دوست جو مجھے جاب ڈھونڈ کر لا کر دیتے تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے دبئی میں، آپ کو کوئی جاب نہیں دلاتا۔ میں ایک کمرے میں تھا اوور لانچ میں، ہور لانچ ہے ادھر، ہور لانچ ہے، اسے پشتو میں ہم لوگ پاکستانی اوور لانچ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک روم میں تھا میں، کچھ ہمارے بھائی ہیں، پنجابی بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، ادھر روم میں تھے ہم۔ تو وہ 2 پٹھان لگے ہوئے تھے، میں رشتہ دار نہیں تھے، ویسے ہی رینڈم کمرے میں تھا میں، بیڈ سپیس پہ۔ تو ادھر بیٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے، تو وہ 2 جو لڑکے تھے وہ کسی دفتر شفتر میں جاب کرتے تھے۔ تو وہاں ایک بندہ آیا ہوا تھا ان کا گاؤں سے، وہ اچھا خاصا بڑا چٹا سا تھا اور ہینڈسم بھی تھا، اور انگلش بڑی اس کی اچھی تھی، یہ بات اس کی بڑی زبردست تھی، اور ماسٹر شاسٹر کیا ہوا تھا، ڈگری وغیرہ سارا کچھ اٹھا کے لایا تھا۔ جب وہ بندہ، وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی ہوتا تھا روم میں، کیونکہ میری بھی جاب نہیں تھی، وہ بھی جاب ڈھونڈ رہا تھا، اور میں پرسنل کلائنٹس کے چکر میں تھا، یہ جم کے ٹریننگ کے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس کا میں نے سنا تھا بڑے اچھے پیسے مل جاتے ہیں، تو اس چکر میں میں لگا رہتا تھا کہ یار مجھے اچھے کلائنٹس مل جائیں، ان کو میں ٹرین کروں اور پیسہ آ جائے۔ تو وہ لڑکا جب روم میں نہیں تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، وہ جو 2 ہیں وہ آپس میں لگے تھے کہ یار ویکینسی آئی ہے، اور یہ ان کے گاؤں کا رشتہ دار تھا، ہمارے پٹھانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کا رشتہ دار تھا۔ جب وہ روم میں نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آئے آغت نہ ہوئے، تو یہ کیفیت ہے ہمارے یہاں۔ جو انڈین لوگ ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اگر وہ خود کام کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرا بھی انڈین ہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھرتی کرائیں، لیکن پاکستانیوں کا یہ رول ہے، اگر اس پورے ہوٹل میں اگر مینیجر اگر پاکستانی ہے تو آپ کو کوئی اور پاکستانی دکھے گا ہی نہیں، اس نے رکھنا ہی نہیں ہے پاکستانی، تو یہ ہمارے پاکستانیوں میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ تو آتے ہیں پیسہ کمانے کی طرف، ٹھیک ہے، کہ پیسہ کیسے کمایا۔ یار پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی ہونا بڑا ضروری ہے۔
لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ ریئیکٹ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ گندی گالیاں سن سکتے ہو تو پھر آپ پیسہ کما سکتے ہو، اور پھر جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے تب بھی آپ ان کا مذاق برداشت کر سکتے ہو، تب بھی وہ آپ کا مذاق اڑائیں، تب بھی آپ چپ ہو تو تب آپ پیسہ کما سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا اور آپ وہیں پہ تک میرے کول کتنا پیسہ ہے تیرے کول کیا ہے، تم میرے کے گل کرنا ہے، تو پھر تم وہیں پہ رک جاؤ گے، پھر تمہارے پاس پیسہ نہیں آنا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ٹائم پہ میرے پاس 20 سے زیادہ کلائنٹ تھے، یہ جم کے جو پرسنل ٹریننگ کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ دیتا ہے 1500، کوئی 2000 بھی دیتا ہے، کوئی 1200، کوئی 2500 تک دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرینا والے اچھا پیسہ دیتے ہیں، صحت پر یہ پیسہ بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ تو ان دنوں میرے پاس کچھ 22 کلائنٹ تھے، میری سیلری جو اس مہینے کی بنی تھی 50,000 درہم کے اوپر بنی تھی، اور آپ یقین کرو کہ میں ایک روم میں بیٹھا ہوا تھا، بیڈ سپیس پہ، ان دنوں میں رشتہ داروں کے پاس نہیں تھا، بیڈ سپیس پہ رہتا تھا، یہ جو 200-250 روپے والا بیڈ سپیس ہوتا ہے۔ 1500 روپے والا ہمارا اپنا پاکستانی مذاق اڑا رہا تھا میرا، ننگا مذاق، کہ تسی چٹا منہ لے کے ادھر آ جانے ہو، پنڈا مرانے ہو، یہ کرنے ہو وہ کرنے ہو، تساں شکل نہیں ہے تہاڈی کم کرن والی، تکو میں جانا لاکھ روپیہ کمانا پاکستانی، لاکھ روپیہ ہر مہینے، پورا لاکھ روپیہ آنا ہے میرے کو۔ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے اس کی باتیں سنی۔ پھر یہ تو چھوڑو، پھر جب ہم دوسرے روم میں گئے، وہاں پہ کچھ جاننے والے بھی تھے۔ یہ جو 3000 اور 4000 تنخواہ والے ہیں، یہ خدا بنے ہوتے ہیں، جو وزٹ پہ لوگ آتے ہیں یا جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، یہ ان کے خدا ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بات کرے، جب بھی کوئی بات آپ کرنا چاہو، یار یہ پانی، یار یہ کھانا کیسا، آئل تھوڑا زیادہ، تو یہ 3 اور 4000 والے لوگوں کی کیفیت یہ ہے، ان سے آپ بات نہیں کر سکتے، یہ خدا بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ جو دبئی میں وزٹ پہ ہیں، کام کاج کی تلاش میں ہیں، ان کے یہ خدا بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر دل پہ نہیں لینا، سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے بھی ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ میرے دوست ہیں 2,000 ان کی 2500 تنخواہ ہے، میرا بھائی ادھر ہوتا ہے، اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے، لوگ بڑا اچھے سے ملتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے عاجزی اپنے اندر لے کر آؤ۔ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہو نا کہ اللہ نے آپ کو دولت دی، دولت یہ آپ کے پاس امانت ہے، جتنا آپ کو چاہیے وہ آپ خود پہ لگاؤ، جتنا فیملی کو چاہیے فیملی پہ لگاؤ، جتنا فیملی سے باہر کے جو لوگ ہیں ان پہ بھی لگاؤ۔ دیکھو اب میرا سکول بھی ہے، مفت کا سکول ہے، کس قسم کا فائدہ اس کا مجھے نہیں ہے، کسی قسم کا فائدہ اس سکول کا۔ پلاٹ لیا، اس پہ 4 کمرے بنائے، بچے ہیں، ٹیچرز ہیں، سیلری جاتی ہے، بل آتے ہیں، پانی وغیرہ، باقی دیکھ بھال ہے، تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب پاکستان میں بھی، میں پچھلے دنوں راجہ بازار میں تھا تو میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور تو سوشل میڈیا تے بڑا شوخا ہو کے پھرنا ہے، تے تک نا موٹر سائیکل تے پھرنا ہے تو کیا چیز ہے؟ یہ جو مینٹیلٹی ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے، یہ جو نہیں ہے، یہ جو شوشا والی مینٹیلٹی ہے، اس سے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ گاڑیاں نہ خریدیں، میرے پاس بڑی اچھی گاڑیاں ہیں، ڈالے ہیں میرے پاس، سیوک ہیں، اچھا یہ پراڈو جو ہوتی ہے 15 ماڈل وہ ہے، کرولا ہے، وہ گاڑیاں بڑی اچھی ہیں۔ ادھر تو میرے پاس بہت ہی ہیں دبئی میں، لیکن پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی جو اچھی جانی پہچانی گاڑیاں وہ میرے پاس ہیں، لیکن میں زیادہ تر 70 یا 125 پہ گھومتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ گاڑیاں لیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ اچھی جگہوں پہ جائیں، لیکن جب آپ نے یہ منہ کا ڈھکن کھولنا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا آپ ذلیل تو نہیں ہو رہا آپ کی باتوں سے، یا اس شرم تو نہیں آ رہی اس کو آپ کی باتوں سے۔ تو یہ چیزیں آپ نے بڑی دیکھنی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہماری بھی فیملی میں تھوڑے یہ چھوٹے موٹے امیر ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں نا، بندے کو ایسے ہی لگتا ہے یار میں تو کسی کاری کا ہی نہیں ہوں، میں تو ایم ہی پیدا ہو گیا ہوں اس دنیا میں، یہ مزے تو ان کے ہیں، جینا تو اس کو کہتے ہیں، لوگ تو یہ ہیں، ہم تو ایم ہی دھرتی پہ بوجھ ہیں۔ تو ایسی وہ باتیں کرتے ہیں، ان چیزوں سے آپ نے خود کو بچانا ہے۔ تو یہ تھا سین میرا کہ پیسہ کیسے کمایا، یہ میرا فٹنس سے ریلیٹڈ میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے بارے میں بڑا تعصب سے جاتا ہے، اوے یہ جاتے ہیں بنڈے مراتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، میں پھر یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ نہ ہو کچھ سچی میں آئے ادھر اور پھر 30 روپے ادھر ریٹ ہے 50 روپے، اور وہ بیچارہ پھٹ جائے اور پھر اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، تو پھر وہ ان بندوں کو ڈھونڈے گا کہ تم لوگ تو افضل پہ الزام لگاتے تھے ادھر، تو میری حالت خراب ہوگی، میرے کو تو پیسے نہیں آئے۔ تو پیسے جو ہیں وہ آنے کی جو وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایم تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے کہ یار مجھے وہ اتنا پیسہ چاہیے. میرے دوست مجھ سے بڑے ناراض ہوئے تھے اس بات پہ کہ وہ مجھے جاب ڈھونڈ کر دیتے تھے فار ایگزامپل 1500 2000 کی 3000 کی بھی انہوں نے ڈھونڈ کے دی, میں نہیں کرتا تھا. تو وہ پھر میرا صحیح والا مذاق جو ہے نا وہ میرا اڑاتے تھے, لیکن وہ مذاق نہیں تھا, وہ دوستوں میں کیا, دوستوں میں کچھ بھی وہ کہہ دیں, رشتہ داروں میں وہ پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کچھ تنزیہ جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ طنز نہیں کرتے تھے, وہ ویسے ہی تنگ کرتے تھے کہ ایک تو ہم تجھے جاب دیتے ہیں, پھر تو مہینے کے بعد 100 روپیہ مانگ رہا ہوتا ہے ہم سے. وہ 100 روپے 200 روپے مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہی لگے کہ افضل کنگلے ہی ہے, اس کو کم شم کوئی نہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم نے دکھایا پیسہ تھوڑا سا جو اللہ نے دیا, اللہ کا شکر ہے, تو پھر وہ بھی کہنے لگو کتوں آیا پیسہ. تو یہ چیزیں ہیں. باقی عاجزی جو ہے نا, عاجزی از دا کی برو, عاجزی از دا کی ٹو سکسیس. یار میں اتنی باتیں کر کیوں رہا ہوں, میں تو تھک گیا ہوں. اینی وے ایک آخری بات آپ کو بتانا چلوں کہ عاجزی کی جو میں نے بات کی ہے یہ کیوں کی ہے. ہم تبلیغ پہ جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو تبلیغیوں کے ساتھ تھوڑا اٹھا بیٹھا کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں, مسلمان سارے ہی ہوتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو بندے کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہتا ہے. تو میں پچھلے دنوں گیا تھا, تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بندہ ایک قصہ سنا رہا تھا کہ یار ہمارے جو لوگ ہیں جتنا یہ اکڑ کر چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے مولویوں کے خلاف اور یہ جو باقی جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, گاڑی والے ہوتے ہیں, وہ پیدل چلنے والوں کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں یا ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. تو اس پر وہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ جو غرور ہے, یہ جو تکبر ہے, یہ جو میں ہے, جب انسان کے اندر میں آتی ہے پھر وہ اس کی چاہے جتنی مرضی تنہا ہے, پھر اس کی چاہے جتنا مرضی بڑا کاروبار ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے زندگی وہی سارے لوگوں کو یہی دکھانے میں گزار دینی کہ میرے کو پیسہ ہے, وہ تو کو میرے کو پیسہ ہے, وہ تو کو کروڑ اتنے گیا تو کروڑ اتنے گیا. لیکن کیا ہے کہ اس کو عزت نہیں ملے گی, وہ خود کو لوگوں سے بڑھ کر سمجھتا ہے, جبکہ اللہ نے بول دیا کہ سارے انسان برابر ہیں. لیکن آج جی پہ میں پھر آپ کو ایک کہانی, وہ جو انہوں نے ایک قصہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بڑا پیارا قصہ تھا, مجھے یہ بڑا پسند بھی تھا, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اور دنیا میں خود سے کم تر کوئی چیز لے کر آؤ جو تمہیں لگے کہ تم سے کم تر ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, گھومتے رہے, کوئی چیز نہیں ملی ان کو, ٹھیک ہے. پھر آخر کار ان کو ایک کچرے کا ڈھیر جو ہوتا ہے, کچرے کے ڈھیر پہ انہیں ایک پتھر ملا, کچرے کے ڈھیر پر ایک پتھر. یہ جو میں آپ کو قصہ کر رہا ہوں, جب آپ تبلیغ میں جائیں گے تو شاید آپ یہ سنیں گے بھی, وہاں پہ اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں ایسے قصے کہانیاں. یہ قصے سچ والے قصے جو تبلیغ کے ہیں, ان میں من گلت ہوتا ہے یا کیا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ خود سے کم تر کوئی چیز میرے پاس لے کر آؤ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھومتے رہے, ان کو کچھ نہیں ملا, وہ کچرے کے ڈھیر پر آئے, وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا, کچرے کا پتھر تھا, وہ پڑا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آیا کہ میں کہیں نہ کہیں اس پتھر سے تو میں بہتر ہوں. اب ایک انسان ہے, اب انسان خود کو کیوں پتھر سے کمپیئر کرے گا؟ ظاہر ہے یہاں تو انسان سے خود کو بہتر سمجھتا ہے, کہتا ہے اس کو میں چنگا. تو یہ تو ایک پتھر تھا, پھر بھی وہ بھی کچرے کے ڈھیر پر. تو جب یہ خیال آیا, انہوں نے یہ پتھر اٹھایا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھینک دیا پتھر, یہ کہہ کر کے نہیں کہیں نہ کہیں یہ مجھ سے بہتر ہوگا, ٹھیک. جب وہ پتھر پھینکا پھر وہ واپس گیا. جب واپس اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اگر تم وہ پتھر میرے پاس لے آتے یہ سمجھ کے کہ یہ پتھر تم سے کم تر ہے اور تم اس پتھر سے بہتر ہو, تو میں تم سے نبوت لے لیتا. تو دیکھو انسان جب عاجزی کا کتنا بڑا درجہ ہے. ہمارے صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری. خیر ہمیں اس حالت میں دیکھ کر یہ غلط فہمی کا جو ہے یہ خیالات آ جاتے ہیں لوگوں کے دل میں کہ یار اس کی حالت دیکھو اور اس کی باتیں دیکھو, ہم بھی بڑے عاجز سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, 5 وقت کے نمازی لوگ ہیں. لیکن یہ کہنے کا جو مقصد ہے کہ بہت زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان میں میں اتنے تو میں اے کیتا تو میں او کیتا, 1 کروڑ چاہے تو 5 کروڑ اتنے دیتا.
یار 10 کروڑ کی ڈیل ہو رہی سی, میں گیا وچ میں ہے جی 12 کروڑ میری طرف پاؤ. اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں نا لوگ تو پھر وہ ساری عمر بیچارے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں عزت نہیں ملی, پیسہ تو آ گیا, عزت نہیں ملی, اور جو پیسہ آتا رہتا ہے اس پہ پھر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اب میں بڑا خوش ہوں خود سے, حالانکہ میرا اکاؤنٹ کھول کے دیکھو گے آج کل جو میرے حالات ہیں, کیونکہ کام پچھلے 1 سال 1.5 سال سے مجھے بھی نہیں مل رہا کام کے, بہت ہی حالات ماڑے ہیں. میں پچھلے دنوں کورس بھی کیا تھا IFBB Pro سے, لیکن کسٹمرز نہیں ہیں, کلائنٹس نہیں ہیں. اب قسمت میں ہے, نہیں مل رہا, کوئی غلطی ہوگی ہم سے بھی, کوئی گناہ ہو گیا ہوگا, لیکن پچھلے 2 سال ہو گئے تقریباً 1.5-2 سال مجھے جاب نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اچھا کام نہیں مل رہا مجھے. اس کے باوجود اللہ کا لاکھ شکر ہے, آپ اکاؤنٹ دیکھیں گے میرے پاس کچھ نہیں ہے, حالات صحیح ماڑے والے ہیں, کیونکہ رینٹ شینٹ پہ بڑا پیسہ یہاں پہ. میں یہ جو دبئی ہے, اب دبئی میں ایسا رہنا ہے تو وہ پھر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اس سے پوچھ لینا کہ یہ اب ویڈیو دکھا دینا کہ اگر ایسا رہنا ہے افضل کی طرح تو کتنا مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے. تو مجھے یہاں پہ بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اتنا سے ہی تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نہیں کرنی, میں کرو گے تو پھر کام رولے والا ہو جائے گا. تو چلو پھر اپنا خیال رکھنا, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. میں شرٹ لے کر آیا تھا, وہ بھی باتوں کے چکر میں پتہ نہیں کہاں رکھ دی میں نے, اس کو ڈھونڈتا ہوں جا کے. اوکے, سی یو گائز, بائے بائے, اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ.